تو اس میں یہ ہے کہ بھئی دنیاوی کی طرح کی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی حیات جیسی ہیں. ان میں ایک چیز ہے کہ دنیاوی میں جب دنیا میں حیات ہوتی ہے تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برزخی حیات ملی ہے اس حیات میں روح کا جسم سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن نفس تعلق ہے. اس پر ایک سوال پیدا ہوگا, یہ تو ہر مسلمان کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے, تبھی تو عذاب قبر ہوگا, تبھی تو قبر میں ثواب ملے گا, اس کو لذت محسوس ہوتی ہے قبر میں. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا تعلق عام لوگوں کے تعلق کی نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں, مردہ نہیں ہوتے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو. اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ مردہ کہنے پر پابندی ہے احترام میں, ہو سکتا ہے تو مردہ مگر کہنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی احترام میں مردہ نہ کہو. ایک اور جگہ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شہید کو بھی برزخی حیات, حالانکہ دنیاوی حیات تو شہید کی بھی نہیں ہے. او بھائی دنیاوی لحاظ سے شہید زندہ ہوتا تو اس کی بیوی پر عدت کیوں واجب ہوتی, اسے غسل کیوں دیا جاتا, اس کی بیوی کو اجازت کیوں ہوتی کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے شادی کر لے. اس کا مطلب دنیاوی لحاظ سے وہ مر گیا ہے, لیکن ایک ایسی طاقتور حیات ملی ہے شہید کو. حیات کسے کہتے ہیں؟ روح کا اس جسم سے تعلق. قرآن میں آتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے کھینچ لیتا ہے موت کے وقت. تو موت نام ہے روح کے جسم سے تعلق کے ختم ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کسی کا یہ تعلق 100% ختم ہو جاتا ہے, کسی کا کم ختم ہوتا ہے. تو جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی حیات, بول لو بھائی جملہ مکمل کیا کرو, اتنی ہی. ابھی تو پورا تعلق ہے نا آپ لوگوں کا 100% روح جسم میں, تو ابھی تو بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے میرا خیال. مر جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو روح کا جسم سے 100% تعلق ابھی ہے, مرنے کے بعد یہ تعلق کمزور, لیکن کمزور تو ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. جب عذاب بھی ہو رہا ہے ثواب بھی ہو رہا ہے, اسی قبر میں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب اس جسم سے اس کا تعلق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں, قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں, برے لوگوں کی روحیں سجین میں, تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ ایک روح 2 جگہ کیسے ہو گئی, یہ سوالات لوگ کرتے ہیں. تو بھائی یہ برزخ کی چیزیں ہیں, اس کو دنیا پر قیاس مت کرو. دیکھو اللہ نے برزخ کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی ہے, نیند سے تشبیہ دی ہے. نیند سے, نیند میں آپ کی روح کہاں کہاں بھٹکتی ہے, لیکن ساتھ میں اس کا اس جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. آپ امریکہ میں بھی ہوتے ہو مگر اپنے بستر پہ بھی ہوتے ہو. روح آپ کی امریکہ میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اسی بستر سے ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو وہ امریکہ یہ والا امریکہ تھوڑی ہے, تو وہ عالم برزخ کا امریکہ ہے نا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علیین کہاں ہے, عالم برزخ کا علیین ہے. روح عالم برزخ کے علیین میں بھی ہوتی ہے. شہداء کی روح پرندوں کے پیٹ میں جنت میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا. سوتا ہوا آدمی عالم خواب میں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے. عالم خواب کے امریکہ میں تو ہوتا ہے نا, وہ عالم خواب کے برطانیہ میں بھی ہوگا اور کہیں کہاں جیل کی کوٹری میں بھی ہوگا, مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوگا. تبھی اس کو جھنجھوڑو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے, جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے عالم خواب سے. تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا. عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا.
شہداء کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی. اب بتاؤ شہداء کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے؟ شہداء کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو پیغمبر کا کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. باقی اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے اور اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. آگے اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، چھوڑو ان میں کیا رکھا. اچھا ایک چیز یہ بات سے بات نکل رہی، کمبل اب چھوڑ نہیں رہا مجھے. اب میں کمبل کو، میں تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والی آیت شروع کی تھی، لیکن اب کمبل نے مجھے پکڑ لیا ہے. دیکھیں میں اب لڑائی کر کے کتنی دیر میں کمبل کو چھوڑنے میں کامیاب ہوتا ہوں. ایک آخری اشکال کا جواب یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اختلافی مسائل ہیں، ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے لوگوں سے. غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا وہ بن گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیم گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ان سب کی تحقیق یہ ہے. اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خواہ میں کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز، بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العمي، میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا، سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور، کس کا نظریہ کمزور. تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہیں. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے. میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے. تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا. یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں. تو ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، یہ لکھی کیوں گئی اور اس کا. باقی ہمارے جو اصل عقائد ہیں وہ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کے جو اصل عقائد ہیں وہ کس کتاب میں ہیں؟ العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے سب سے پہلی کتاب عقیدے کی لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث حضرات کے مدارس میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس میں بھی وہی پڑھائی گئی تھی. بہت مشکل. تو اس لیے جو ہماری بیسک کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو بہت گہرائی میں جاؤں. اس میں وہ چیزیں جو آپ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو عقیدے کی اگر کتاب پیش کی جائے تو اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی. بالکل ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کی عقیدے کی کتاب، وہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. عرب بھی وہی پڑھتے ہیں، عجم بھی وہی پڑھتے ہیں.
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفیوں میں اس کو کم پڑھایا جا رہا ہے, شافی, حنبلی اور اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حنفی تھے.